ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ سامعین حضرات، جب معاشرہ خونی دلدل کا آماجگاہ تھا، انسان خوف و ہراس، مضطرب و بے قرار کا شکار تھا، کفر و شرک اور ظلم و تشدد کا دورہ تھا، گویا کہ زندگی کا ہر لمحہ جمود و تعطل کا شکار تھا، عدل و انصاف مردے لا علاج تھا، ظلم و جہل سرگرم بازار تھا، اطمینان و سکون کا زوال تھا۔ ایسے میں جو راہ راست کی رہنمائی دنیا میں کرنے کے لیے آیا تھا وہ آمنہ کا لال تھا، جو صاحب حسن و جمال تھا، عبداللہ کی نظر کا تارا تھا، انبیاء کا سردار تھا، امت کا غمخوار تھا، دنیا کا قرار تھا، مخلوق میں سب سے عظیم الشان تھا، جو تمام انسانوں میں بے مثال تھا، نبوت کا آخری چشم و چراغ تھا، داد و دہش کا گویا آبشار و انبار تھا، لطف و کرم کا سالار تھا، انسانیت کا غمگسار تھا، محبوب رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین تھا، اخلاق و اخلاص کا بلند و بالا مینار تھا، شجاعت و بہادری کا شہ سوار تھا، عالم انسانیت کے لیے باعث خیر و صلاح تھا، صدق و صفا عروج و ارتقاء کا راز تھا، جس نے انسانوں کو راہ اعتدال پر لایا، بچوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور معصوموں کو جامع حیات عطا فرمایا، جس نے انسانی ذہنوں کو کدورت سے پاک کر کے سب کو ایک صف میں لا کھڑا کیا، جس نے ننگے نہانے والوں اور بے حیائی کو عام کرنے والوں کو حیادار بنایا، جس نے عقل و دماغ کو درست اور روح کو پرنور کیا، جس نے امن عامہ کو مستحکم اور مصلحت عامہ کو استوار کیا، جس نے غلاموں کو سلطانی، شاہوں کو اخوانی، رہزنوں کو جہاں بانی کا درس دیا اور تعصب و نفرت کو مٹا کر ایک خون بن کر بھائی بند کی طرح رہنے کا سلیقہ عطا کیا، جو غریبوں کا محب، یتیموں کا سہارا، چارہ گروں کا درد مند، مساوات کا پیکر، عدل و انصاف کا پیامبر، صبر و تحمل کا مرکز، اخلاق و اخلاص کا مظہر، تواضع و خاکساری کا افسر، محبوب رب اکبر تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی داستان عشق الہی سے سرشار اور محبت انسانی سے لبریز ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس پر دشمن پیغام موت لے کر حملہ آور ہو، اس کو حیات کا پیغام دیا گیا ہو، اور جس کو گالیاں دی جاتی ہوں وہ گالیوں کے بدلے میں دعاؤں کا تحفہ پیش کرتا ہو، جس کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے ہو وہ اپنے دشمن کی راہ میں پھول بچھاتا ہو، جس کے جسم کو پتھر سے لہو لہان کیا گیا ہو اور وہ اپنے دشمن کے لیے نمونہ رحمت بن گیا ہو، اگر کوئی ایسی ذات دنیا میں آئی ہے تو وہ ہے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ شاعر کہہ گیا، وہ قوم ہی قائد ہے اور فاتح ہے جہاں میں، وہ قوم ہی قائد ہے اور فاتح ہے جہاں میں، جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار۔ محترم حضرات، تلوار کی پہنچ گلے تک اور کردار کی پہنچ دل کی گہرائی تک ہوتی ہے۔ جہاں تلوار ناکام ہو جاتی ہے وہاں کردار فتح کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بڑائی کا معیار آدمی کا اپنا کردار ہے، اور کردار
وہ عظیم ہتھیار ہے جو بڑے سخت اور پتھر دل کو بھی موم کر کے اپنا من موہک بنا لیتا ہے۔ حضرات، زندگی کا ہر گوشہ اگر عشق و عقیدت سے لبریز کرنا ہے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اول تا آخر یعنی پیدائش سے وصال تک کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور ان کے تاریخی منظر سے سبق لے کر اپنی زندگی کو چمکانا پڑے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ انسانی زندگی کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ مالدار ہیں تو مکہ کے تاجروں اور بحرین کے خزینہ داروں کی پیروی کرے کہ انہوں نے کس طرح دولت کا استعمال کیا۔ اگر آپ غریب ہیں تو شعب ابی طالب جو ایک گھاٹی کا نام ہے، اس میں مقید رہنے والے اور مدینہ والوں کے مہمان نبی آخر الزماں کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ اگر آپ بادشاہ ہیں تو سلطان عرب، تاجدار دو عالم، ازواج مطہرات کے دولہے کی جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر عدل و انصاف کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے، ان کی تاریخ پڑھیں۔ اگر آپ رعایا ہیں تو قریش کے محکوم کو ایک نظر پڑھے۔ اگر آپ کسی ملک کے فاتح اور مالک بن جاتے ہیں تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نظر رکھے۔ اگر آپ معلم و استاد ہیں تو صفا کی درسگاہ کے معلم عالی جاہ کی صفات کو پڑھے۔ اگر آپ دائی ہیں تو طائف کے میدان میں زخموں سے لہو لوہان نبی کے طریقہ کار کو دیکھے۔ اگر آپ یتیم ہیں تو حضرت آمینہ کے لخت جگر کے حوصلوں سے سبق حاصل کرے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو حضرت خدیجہ کے شوہر کی تاریخ پڑھے۔ اگر آپ امانت رکھنے والے ہیں تو حضرت حسن و حسین کے نانا کی امانت داری سے سبق لے۔ اگر آپ قاضی ہیں تو فاطمہ مخزومیہ کے سلسلے میں فیصلہ دینے والے رسالت مآب کے عدل کو پڑھے۔ غرض کے زندگی کے ہر گوشہ کو فتح یاب اور بامرام کرنے کے لیے اور اندھیروں میں چراغ ہدایت جلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب جا کے کہیں بات بن پائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔